انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم سامعین ذی وقار حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر صاحب ایمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ محبت رسول کے بغیر ایمان کی تکمیل ہی نہیں۔ خطبے میں پڑھی گئی حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے گہرے تعلق کی نشانی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اس روایت کو محدثین نے حسن کے درجے میں شمار کیا، اگرچہ بعضوں نے اس پر کلام بھی کیا، لیکن اس مضمون پر کم و بیش 10 احادیث موجود ہیں جس سے اس روایت کی مزید تائید ہوتی ہے اور یہ مضمون درست قرار پاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں زیارت قبر کو شفاعت کے وجوب کا سبب قرار دیا۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ انسان کے مرنے کے بعد اور آخرت سے پہلے جو دورانیہ ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ 4 مشہور عالم ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ ہم عالم ارواح سے آئے ہیں، عالم دنیا میں موجود ہیں۔ عالم دنیا میں تب تک موجود ہیں جب تک زندہ ہے۔ جو ہی روح جسم سے جدا ہوتی ہے، موت واقع ہوتی ہے، تو عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر انسان مرنے کے بعد قیامت تک عالم برزخ میں، اور قبر خاص مٹی کے اس گڑھے کو کہتے ہیں جس میں
جسد خاکی کو رکھا جاتا ہے، جس میں مردے کو رکھا جاتا ہے۔ اب قبر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ وہ جو دریا میں بہہ گئے، وہ جو جل کر راکھ ہو گئے، وہ جن کو چرند پرند کھا گئے، اب ان کی تو بظاہر قبر نہیں ہے، لیکن وہ عالم برزخ میں موجود ہے۔ تو قبر خاص مٹی کا گڑھا ہے۔ ہر صاحب قبر بھی برزخ میں ہے، اور جو صاحب قبر نہیں وہ بھی برزخ میں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر منور کے متعلق فرمایا، من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ اب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں کیا خاص ہے؟ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اپنے جسم اور روح کے ساتھ موجود ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں اسی طرح زندہ ہیں، باحیات ہیں، جس طرح عالم دنیا میں تھے۔ یہاں ایک فرق یاد رکھنا ہے، عالم دنیا ایک الگ جہان ہے، عالم برزخ ایک الگ جہان ہے۔ جس طرح عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کے بعد یہ محدود ہے۔ اس شعور میں ہم نہ پہلے جہان کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اگلے جہان کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عالم دنیا میں جو شعور دیا ہے، اس کے اندر جو فنکشنز فٹ کیے ہیں، ان کی پرواز اتنی ہے کہ یہ صرف دنیا تک محدود ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے نہ تو برزخ کو جان سکتے ہیں، نہ آخرت کو، نہ ارواح کو۔ تو ہم اگر عالم برزخ کے لوگوں کے متعلق جان نہیں سکتے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے عالم برزخ کے متعلق بتایا ہے وہ صحیح نہیں۔ قرآن میں یا احادیث میں عالم برزخ کے متعلق جو کچھ بتایا گیا ہے، اس کا شعور ہمیں نہیں۔ اگر شعور نہیں، وہ بات عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا انکار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ شہداء کے متعلق فرماتے ہیں، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ یہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات،
جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، فرمایا کہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ ان کو اللہ رزق بھی دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا شہیدوں کو مردہ نہیں کہنا، کیا مطلب؟ وہ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو ہمیں ان کی زندگی نظر کیوں نہیں آتی؟ ہم ان کو زندہ کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہماری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ تم عالم دنیا میں زندہ ہو، وہ عالم برزخ میں زندہ ہیں۔ عالم دنیا کا بندہ عالم برزخ کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب یہ بات ذہن میں بٹھاتے ہوئے آئیے، الانبیاء احیاء فی قبورہم، فرمایا نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یصلون، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا اگر نبی زندہ ہوتے ہیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ بھائی تمہاری یہ زندگی اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتی۔ نبی ہماری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ بھائی نبی ہماری بات کو سنتے ہیں، جواب اس لیے نہیں دیتے کیونکہ ہم ان کی بات کو سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ ہم عالم دنیا میں ہیں، وہ عالم برزخ میں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو میرے روضے پہ آ کر، میری قبر پہ آ کر مجھے سلام پیش کرے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں، اپنی قبر منور میں باحیات ہیں، اسی جسم اور روح کے ساتھ، جس جسم اور روح کے ساتھ دنیا میں زندہ تھے۔ اچھا پھر موت آئی ہی نہیں؟ بھائی موت آئی ہے تو عالم دنیا سے ناطہ ختم ہوا اور عالم برزخ سے شروع ہوا، قائم ہوا۔ اگر موت آئی ہی نہ ہوتی تو پھر عالم دنیا سے جاتے ہی نہ۔ موت آئی، عالم دنیا سے چلے گئے، پھر جب عالم دنیا سے عالم برزخ میں گئے اللہ نے دوبارہ ان کو وہاں حیاتی دی اور اسی جسم اور روح کے ساتھ دی، لیکن وہ اس دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ عالم برزخ کی زندگی ہے۔ تو نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں جسم اور روح کے ساتھ، اور اس کو کہتے ہیں حیات برزخی۔ اگرچہ وہ حیات برزخی حیات دنیاوی کی طرح ہے، لیکن وہ حیات برزخی اور جہان ہے، یہ حیات دنیاوی اور جہان ہے، اس لیے اس جہان اور اس جہان کا شعور مطابقت نہیں رکھتا، سمجھ نہیں پاتے۔ تو اگر عقل میں نہیں آتی بات تو انکار نہیں۔ اچھا جی، اگر کوئی کہے دیکھیے نا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ بے شک تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور تو نہیں سنا سکتا بہروں کو جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں۔ قرآن میں تو آتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو مردوں کو سنا نہیں سکتا۔ بھائی ہم کب کہتے ہیں کہ ہم مردوں کو سنا سکتے ہیں؟ اللہ صحیح فرما رہا ہے، ہم مردوں کو سنانے کی صلاحیت سے محروم ہیں، کیونکہ مردے عالم برزخ میں ہیں، ہم تو عالم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لوگوں کو سنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایک باپ ہے، اپنے بیٹے کو بار بار سمجھاتا ہے، وہ نہیں سنتا، تو وہ جا کے استاد کو کہتا ہے میں اس کو بڑی دفعہ سمجھا چکا ہوں، بڑی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ سنتا ہی نہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ بیٹا واقعی نہیں سنتا؟
یا سننے کی صلاحیت ہے، سنتا بھی ہے لیکن باپ کی بات کے مطابق عمل نہیں کرتا؟ جب بات کے مطابق عمل نہیں کرتا تو کیا کہتے ہیں؟ سنتا نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سنتا نہیں۔ حالانکہ سننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں متعدد مقامات پر فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ جو کافر ہیں نا یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ کافروں کو گنگے، بہرے، اندھے، مردار بھی کہا۔ اب کیا کافر دیکھتے نہیں تھے؟ آنکھیں تھیں نا۔ کیا وہ سنتے نہیں تھے؟ کان بھی تھے۔ کیا وہ بولتے نہیں تھے؟ زبان بھی تھی۔ پھر ان کو گنگے، بہرے، اندھے کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ حق بات نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ حق کو دیکھنا گوارا کرتے ہیں۔ تو جو حق بات سننے، دیکھنے، بولنے سے کنارہ کش ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اندھا، بہرا، گونگا ہے۔ اب یہاں بھی جو اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مفسرین کے نزدیک مراد کافر ہیں کہ یہ کافر مردوں کی مانند ہیں کہ ان کو آپ سنانا چاہتے ہیں، بات سمجھانا چاہتے ہیں لیکن یہ آپ کی بات سمجھنا نہیں چاہتے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ مطلب یہ کہ آپ اگرچہ بولتے ہیں، ان کے کانوں میں اگرچہ آواز جاتی ہے لیکن ان کو ہدایت دینا رب کا کام ہے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا۔ آپ نے پہنچا دیا، انہوں نے نہیں مانا تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے ہیں۔ اب یہاں جو آیت کریمہ میں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، مردوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، وہ قبر والے نہیں بلکہ وہ کافر ہیں۔ وہ کافر ہیں جو آپ کی بات کو سنتے نہیں ہیں۔ بالفرض ہم آیت کے متن ظاہری کو دیکھتے ہوئے یہی معنی لیتے ہیں جو لفظی ترجمہ ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس سے مراد وہ مردے ہیں جو مر گئے ہیں، جو عالم دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو ہم سنا نہیں سکتے۔ ہم کب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہر مردے کو سنا سکتے ہیں؟ ہم تو کسی کو بھی نہیں سنا سکتے۔ یہاں مردوں کے سننے کی نفی نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى میں مردوں کے سننے کی نفی نہیں ہے، بلکہ مخاطب کون ہے؟ سنانے والا۔ اسے بتایا جا رہا ہے کہ تو ان تک بات پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جو مخاطب، دیکھیں یہ اگر ہو نا باب سامیہ سے، سامیہ یسمع، سننا مصدر لازم، تو پھر مراد ہوتا ہے ایک بندہ، اور اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، صرف فاعل اور فعل کافی ہے۔ خالد نے سنا، بات کافی ہے۔ لیکن اگر ہو مصدر متعدی سے، جیسے باب اسماء سے ہے، اسمع یسمع اسمان و سمع، کہ سنانا، جب اس کا متعدی میں ترجمہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ سنانا۔ خالد نے سنایا۔ اب یہاں مفعول ہونا چاہیے، کس کو سنایا؟ اللہ نے خود بیان فرما دیا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو سنا نہیں سکتا مردوں کو۔ یہاں مردوں کا ذکر صرف مفعول کی حیثیت سے ہے، اصل ذکر ہے فاعل کی صلاحیت کا، کہ سنانے والے تو سنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ نہیں کہا کہ مفعول میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، سنانے والے تو سنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہاں وہ صلاحیت پر قادر ہے، جسے چاہے سنوا دے، جسے چاہے محروم کر دے۔ تو اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى یہ ترجمہ ہرگز نہیں بنتا کہ مردے سنتے نہیں ہیں، بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ تو مردوں کو سنا نہیں سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تو زندوں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ کسی کے سامنے بولتے جائیں وہ کان پہ روئی ڈالے بیٹھا رہے، ہم سنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کو اور آسان لفظوں میں اگر میں عرض کروں
ایک آدمی دوسرے کو کچھ پیسے دیتا ہے کہ یہ لو، وہ پیسے خود بھی خرچ کرتا ہے، دوسروں پر بھی خرچ کرتا ہے. وہ کہتا ہے تم اس پر پیسے خرچ نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہے؟ وہ پیسے خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اس پر پیسے خرچ کرو، یا تم میں طاقت نہیں ہے کہ تم یہ پیسے اس پر خرچ کرو. ایک بندہ دوسرے کو کھلانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کہتا ہے تم اس کو کھلا نہیں سکتے. کیا مطلب؟ اس کے اندر کھانے کی صلاحیت نہیں، اس کی نفی ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ تم میں کھلانے کی صلاحیت نہیں ہے. لا تسمع الموتى، تم مردوں کو سنا نہیں سکتے. اور حقیقت میں کوئی بندہ کسی کو سنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر نہ ہو. تو ہم مردوں کو سنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن رب تعالیٰ صلاحیت رکھتا ہے، وہ جسے چاہے سنوا دے. اور حدیث میں یہ آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مردے کو دفن کر کے واپس پلٹتا ہے تو جسے دفن کیا گیا ہے وہ پلٹنے والے کے قدموں کی چاپ سنتا ہے. یعنی اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ جا رہے ہیں، اب یہ رخصت ہو رہے ہیں. اس کی زندگی کیا ہے اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اچھا، اگر کوئی یہ کہے جی قبر ہم نے کھولی تھی، وہاں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی تھا بس، تو کیا وہ بھی سنتا ہے؟ بھائی دیکھیے، اصل سنانے کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے، فقط جسم سے نہیں ہوتا. اگر روح کا تعلق ان ہڈیوں سے بھی قائم ہے تو وہ بھی سنتی ہیں. اور یقیناً عالم برزخ اسی کا نام ہے کہ روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے. وہ جسم چاہے ذرات بن کے بکھر گیا ہو، وہ جسم چاہے چرند پرند کھا گئے ہوں، وہ جسم چاہے سمندری مخلوقات کی پیٹوں میں محفوظ ہو گیا ہو، وہ جسم چاہے سمندر میں بکھر گیا ہو، وہ چاہے فضا میں اڑ گیا ہو، اس کے ذرات کو بھی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہوئے روح سے جوڑے رکھے. لازمی نہیں کہ ہم جس طرح پورے ایک ڈھانچے کے ساتھ سلامت ہیں، عالم برزخ میں بھی اسی طرح سلامت رہیں. عالم برزخ جسم اور روح کے تعلق کا نام ہے نا، اور وہ تعلق کیسا ہے اس کیفیت کو ہم نہیں سمجھتے. وہ جیسا بھی ہے، وہ بظاہر پورا جسم سلامت ہے تب بھی، وہ سلامت نہیں تب بھی، جسم کے ذرات بکھرے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کسی حد تک روح کو اس جسم کے ذرات سے متعلق رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے، اور وہ اثرات کو محفوظ کرتا ہے. وگرنہ ہم تو ٹوٹلی قبر کی زندگی کا انکار کر دیں گے یا برزخ کی زندگی کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد حدیث عذاب قبر کے متعلق، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفر من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. کیا مطلب؟ قبر میں یا تو اعمال کے مطابق اچھے انعامات ملیں گے یا سزائیں ملیں گی. اچھے اعمال ہیں تو جنت کی نعمتیں قبر میں کھلیں گی، عالم برزخ میں کھلیں گی. اور اگر اعمال برے ہیں تو عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی سزائیں جاری فرما دیں گے. تو یہ قبر جسم کے سلامت رہنے کا یا عالم برزخ جسم کے قائم رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے. جسم جہاں بھی ہوگا، جیسے بھی ہوگا، روح اور جسم کا تعلق باقی رہے گا، اور وہ اللہ قادر ہے. کچھ لوگ کلی طور پر انکار کرتے ہیں جی قبر ہے ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اصل آخرت ہی ہے. اور کچھ لوگ اتنا آگے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں عالم دنیا سے بھی زیادہ پاورفل قبر ہے. دونوں افراط و تفرید کا شکار ہے. میں نے پہلے عرض کیا عالم برزخ کا عالم دنیا سے کوئی تعلق نہیں. جو بابا مٹی میں چلا گیا ہے وہ ہمارے نفع نقصان کا مالک نہیں، وہ نہ ہماری کچھ بگڑی کر سکتا ہے نہ ہمارا کچھ بنا سکتا ہے. ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے نا، وہ تحت الاسباب اس بات پر قادر ہے مجھے نقصان پہنچائے یا نفع پہنچائے.
عالم دنیا میں موجود ہے، وہ اس بات پر قادر ہے مجھے نفع یا نقصان پہنچا دے، میرے ساتھ نیکی کرے یا برائی کرے۔ لیکن جو اس دنیا سے چلا گیا عالم برزخ میں، عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلا گیا، وہ وہاں سے عالم دنیا میں اود نہیں سکتا، وہ عالم دنیا میں لوٹ نہیں سکتا، وہ عالم برزخ میں رہے گا، اور جب وہ عالم برزخ میں رہے گا تو عالم دنیا میں کسی کا کوئی نفع یا نقصان نہیں کر سکتا۔ اگر یہ اختیار ہوتا تو سب سے زیادہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، اور حضور علیہ السلام کی ایک روایت بھی ایسی نہیں کہ حضور نے فرمایا میں قبر سے باہر آ جاؤں۔ پھر تو معاذ اللہ ہم امت کے اس بدحالی پر شکوہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں پھر بھی امت کی مدد کرنے نہیں آتے، جگہ جگہ امت پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر بھی امت کے حال پر رحم کرنے نہیں آتے۔ اور اگر یہی بات ہوتی تو پھر یوں نہ فرماتے من زار قبری، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ پھر حضور فرماتے جس نے میری زیارت کی، میں کہیں بھی آ سکتا ہوں، کبھی بھی آ سکتا ہوں، ایسا نہیں، قبر وہاں جائے گا۔ فرمایا کہ جو میری قبر پر آ کر درود و سلام پیش کرے گا میں خود سنوں، کہ وہاں اللہ تعالیٰ اتنا میرے لیے راستہ ہموار کیے ہوئے ہیں کہ وہاں سے جو بھی بولتا ہے میں سنتا ہوں، اور اگر کہیں اور سے درود و سلام بھیجتا ہے تو فرشتے مجھ تک وہ تحفہ لے کر آتے ہیں۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں باحیات ہیں، اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ، اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر تشریف لے جانا، روضہ مبارک پر تشریف لے جانا، اور یہاں مجھے ایک اور روضہ، لفظ روضہ سے یاد آیا، حضور نے فرمایا وَمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، حج و عمرہ کے لیے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالی کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس جگہ کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے، حضور کے منبر سے حضور کے گھر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر منبر رسول تک، اب اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ، اور اس کے لیے باقاعدہ پرمیشن لینا پڑتا ہے، پھر اس میں جانے دیتے ہیں، اور وہ بھی 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ اب یہ جنت کا باغ ہے، یہ کیا ہے؟ جنت کا باغ ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں محو استراحت ہیں؟ جنت کے باغ میں، اور جنت میں مردے نہیں ہوتے، جنت میں مردے نہیں ہوتے، جنت میں زندہ ہوتے ہیں۔ مردوں کا تعلق یہاں سے ہے، جنت میں کوئی مردہ نہیں ہے۔ تو حضور جنت میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر جنت میں ہیں، اور جنت میں جو ہوتے ہیں وہ مردے نہیں ہوتے، زندہ ہوتے ہیں۔ فرمایا من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی۔ یہ حضور کی قبر کی زیارت کرنے کون جائے گا؟ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی۔ اگر یہ سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ آتے جاتے ہیں، آج وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنا ہے، ایک تو یہ سنی سنائی باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، سنی سنائی باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، دلیل کے ساتھ جو بات ہوتی ہے وہ معتبر ہوتی ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لمبا سفر کر کے وہاں جانے کی ضرورت نہیں، وہاں آؤ۔ اور ویسے بھی جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ بلایا نہیں کرتا بڑوں کو، بلکہ بڑوں کے پاس جایا کرتا ہے۔
ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ کہنے کے بجائے حضور کی اس حدیث کو لو نا، سنی سنائی باتیں نہیں، حضور کے فرمان کو دیکھو، من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، معلوم ہوا وہاں جانا پڑے گا زیارت کے لیے۔ حضور علیہ السلام سے محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے، تو ایمان کہتا ہے وہاں جاؤ۔ وہاں جانا یہ محبت کا تقاضا ہے اور ادب اور احترام سے جانا۔ اس پر میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری کے آداب کیا ہے؟ انتہائی مؤدب ہو کر جانا۔ یہاں سے لوگ جاتے ہیں نا تو چونکہ عمرہ کر کے مکہ سے عموماً لوگ مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں تو گندے کپڑے ہوتے ہیں، صاف بھی نہیں ہوتے، استری بھی نہیں کی ہوتی، استری کی سہولت نہیں ہوتی، خوشبو تک نہیں لگائی ہوتی، اور اسی طرح جلدی جلدی میں سلام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نہیں یار، یہ بے ادبی ہے۔ کسی بڑے آدمی کے پاس جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا لباس پہن کے نہا دھو کے خوشبو لگا کے جاتے ہیں نا۔ تو حضور علیہ السلام کے روزہ مبارک پہ جاؤ اور یوں ہی گندے کپڑے سلوٹیں پڑی ہوں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ایک اقرا بن حابس حضور علیہ السلام کے پاس اپنے رفقا کے ساتھ آیا تو اس نے حضور سے ملاقات سے پہلے تھوڑا توقف کیا، نہایا دھویا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور بڑے وقار کے ساتھ حضور کے پاس ہے۔ حضور نے تعریف کی کہ تمہاری یہ نفاست اور یہ حلم، یہ وقار، یہ سنجیدگی، یہ متانت مجھے پسند آئی۔ تو یہ حضور کے روزہ پر حاضری کے آداب ہیں کہ جب جائیں نہا دھو کے، خوشبو لگا کے، شکل و صورت کو سنوار کے جائیں۔ حضور کے پاس جا رہے ہیں، امام کائنات کے پاس جا رہے ہیں، امام الانبیاء کے پاس جا رہے ہیں، اور ایسے ہی گندے چلے جائیں تو پھر شفاعت نہیں ملے گی۔ آداب کو ملحوظ رکھنا ہے، آواز نہیں وہاں بلند کرنی، انتہائی ادب کے ساتھ۔ وہاں مسجد نبوی سے نکلتے ہیں نا، لوگوں نے جو جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں ایسے پھینکے، ٹھک ٹھک۔ حضور کی مسجد کے پاس جوتوں کا شور، حضور کے روزہ کے پاس جوتوں کا شور، ایسے پھینکتے ہیں لوگ جوتا، ٹھک۔ نیچے فرش ہوتا ہے، ٹائل لگی ہوتی ہے، جوتا جب کھڑے ہو کر نیچے پھینکنے آواز آتی ہے، تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ حضور کی مسجد میں شور کرنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں دو آدمیوں کو وہاں جھگڑتے ہوئے دیکھا، فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ بولے طائف سے۔ فرمایا اگر تم یہاں کے ہوتے میں تمہیں سزا دے تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ نبی علیہ السلام کی مسجد میں آ کر شور کرتے ہو، آواز بلند کرتے ہو؟ تو یہ صحابہ نے ہمیں آداب سکھائے، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی۔ تو انتہائی پست آواز میں، دھیمے لہجے میں شور نہ کریں، نعرے بازی نہ کریں، ہلا گلا نہ کریں۔ تو فرمایا وجبت لہو شفاعتی، جو محبت اور عقیدت کے ساتھ میرے روزے پہ آئے گا، میری قبر مبارک پہ آئے گا اور آ کر درود و سلام پیش کرے گا، فرمایا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اور جسے حضور کی شفاعت مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ تو یہ مفہوم تھوڑا سا عرض کیا۔ ہمارے یہاں چونکہ مختلف درجات میں سے ایک درجہ دراسات دینیہ کا بھی ہے، جو بیٹیوں کا، بچیوں کا مدرسہ ہے۔ اس میں دراسات دینیہ 2 سالہ کورس ہوتا ہے جو لڑکیوں کو پڑھایا جاتا ہے، جس میں طہارت کے مسائل، معاشرت کے مسائل، احادیث مبارکہ، قرآن کا ترجمہ، تفسیر، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ دین کا خلاصہ 2 سال میں پڑھایا جاتا ہے کہ دین سے کچھ شدھ بدھ قائم ہو جائے۔ تو اسی سلیبس میں، نصاب میں ایک کتاب ہے معارف الحدیث، مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کی کتاب ہے، جو اس کے مؤلف ہیں، کہ مختلف حدیث کی بڑی کتابوں میں سے کچھ احادیث نکال کے انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی ہے، 7 جلدوں میں ہے۔ پہلی 4 جلدیں پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہیں، دوسری 3 جلدیں دوسرے سال دراسات دینیہ میں پڑھائی جاتی ہیں، اور دراسات دینیہ سال اول اور سال دوم دونوں کا آج آخری سبق تھا اور یہ میرے ذمہ لگا، تو میں نے برکت کے لیے یہ حدیث مبارکہ پڑھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو سال دوم ہے ان کی جو آخری حدیث ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔
عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک و ملک الملوک قلوب الملوک فی یدی فإن العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمة والرأفة فإن العباد اذا عصونی حولت قلوبہم بالسخطة والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ولكن أشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع كيف أكفيكم ملوككم أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔